السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ دنیا میں ایک ایسے بادشاہ بھی گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر اپنا حکم چلایا، جن کا نام ہے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ قوم سبا اور پرندہ ہدہد کا مکمل واقعہ قرآن کریم کی سورہ نمل بر 27 میں آیت 15 سے 44 تک بیان ہوا ہے۔ یہ ایک نہایت عظیم واقعہ ہے جو اللہ کی قدرت، حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت اور ہدہد کے فہم و فراست کو ظاہر کرتا ہے۔ یہاں واقعہ کو مکمل اور آسان اردو میں پیش کیا جا رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، ہدہد اور قوم سبا کا مکمل واقعہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سی خاص نعمتوں سے نوازا تھا۔ جنات، انسان اور پرندے آپ کے تابع تھے، تمام مخلوقات کی زبان سمجھتے تھے۔ آپ کی حکومت میں جانور، پرندے، جنات سب کام کرتے تھے۔ اللہ نے آپ کو عظیم علم، حکمت اور انصاف عطا فرمایا۔ ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام کہیں چلے، جہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو حکم دیا کہ وہ میرے پاس حاضر ہو، مگر ہدہد کی غیر موجودگی۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی فوج کے معائنے کیا، جس میں انسان، جنات اور پرندے شامل تھے۔ جب آپ نے پرندوں کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ ہدہد غیر حاضر ہے۔ آپ نے فرمایا، میں اسے ضرور سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا اگر اس نے کوئی معقول وجہ پیش نہ کی۔ ہدہد کے واپس اور خبر۔ کچھ ہی دیر میں ہدہد واپس آ گیا اور عرض کیا، میں ایک ایسی چیز کا علم لایا ہوں جو آپ کے علم میں نہیں ہے۔ میں قوم سبا سے آیا ہوں، وہاں ایک عورت حکومت کرتی ہے جس کا نام بلقیس ہے۔ اس کے پاس بہت کچھ ہے اور ایک عظیم شان تخت ہے، لیکن وہ اور اس کی قوم سورج کو سجدہ کرتی ہے، اللہ کو نہیں۔ ہدہد نے مزیدہ کہا، شیطان نے ایک اعمال کو خوشنما بنا دیا ہے اور انہیں اللہ کی عبادت سے روک رکھا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعوت خطا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے فرمایا، میرا خط لے جاؤ اور ان کی طرف پھینک دو، اور پھینک کے وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ اللہ کے خط میں لکھا تھا، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے، میرے خلاف شرکستی نہ کرو اور مسلمان ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ ملک سبا کا مشورہ اور عمل۔ جب ملک بلقیس نے خط پڑھا تو اس نے اپنے درباریوں سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا، ہم طاقت والے اور جنگجو لوگ ہیں، فیصلہ آپ کا ہے۔ لیکن بلقیس نے جنگ کی بجائے صلح کی اور راہ چنی۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف قیمتی تحفہ بھیجا۔ تحفہ کی واپس اور انتباہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان تحفوں کو ٹھکرا دیا اور فرمایا، کیا تم مجہل مال سے راضی کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے وہ کہیں بہتر ہے۔ اگر تم فرما بردار ہو کر نہیں تو میں تم پر ایسی فوج لے آؤں گا جس کا مقابلہ نہ کر سکو گے۔ تخت بلقیس کو لانے کا معجزہ۔ جب بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آ رہی تھی تو آپ نے فرمایا، تم میں سے کون ہے جو اس کا تخت میرے پاس لا سکے اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس پہنچے؟ ایک طاقتور جن نے کہا، میں آپ کے اٹھنے سے پہلے لا دوں گا۔ لیکن ایک اور شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا، میں اس کے پاس پلک جھپکتے سے پہلے لا دوں گا، اور فوراً تخت آپ کے سامنے حاضر ہو گیا۔ بلقیس کے حیران ہونا۔ جب بلقیس دربار میں پہنچی تو اس نے پوچھا گیا، کیا یہ تمہارا ہی تخت ہے؟ اس نے حیرت سے کہا، یہ تو گویا وہی ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی عقل کو آزمانے کے لیے ایک شفاف فرش شیشے سے جیسی بنایا جیسے کہ نپیچ پانے اور مچھلیاں تھیں۔
جب بلقیس نے دیکھا تو اس نے سب پانی سمجھا کر اپنے کپڑے اٹھا لیے۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ شیشہ ہے، بلقیس کا ایمان لانا۔ یہ سب دکھا کر بلقیس نے اللہ کی قدرت کو تسلیم کیا اور کہا، اے میرے رب، میں نے اپنی نفس پر ظلم کیا اور اب میں حضرت سلیمان کے ساتھ تمام جہانوں کے رب اللہ پر ایمان لاتی ہوں۔ اس واقعے سے ہمیں کیا سبق اور نصیحت ملتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر چیز پر غالب ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت اور علم اور عدل ہمارے لیے مثال ہے۔ ایک پرندہ ہدہد بھی اللہ کے دین کی خدمت کر سکتا ہے۔ ایک مشرک بلقیس بھی جب سپاہی دیکھتے ہیں اور اللہ کو پہچان لیتے ہیں۔ علم کتاب رکھنے والے کی طاقت جن سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ آپ کو کیسا لگا؟ آپ لوگ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کر دیں۔